تھوڑا میں جلال میں بول دینا چاہتا ہوں، اپنے باپ کی اصلی اولاد ہو تو پورے 30 پاروں میں سے کہیں منع کی آیت دکھاؤ جس میں روک دیا گیا ہو کہ یہ نہیں کر سکتے۔ احادیث کے ذخیروں میں سے کہیں منع کی حدیث دکھاؤ، ضعیف سی حدیث لے آؤ جس میں حضور نے منع کیا ہو کہ میری پیدائش پر کوئی خوشی نہ منانا۔ جب قرآن نہیں روکتا، حدیث نہیں روکتی، تب آپ کیوں روک رہے ہیں؟ کیا حق پہنچتا ہے آپ کو روکنے کے لیے؟ مقصد کیا ہے آپ کا؟ نقصان بتائیے، روکنے پر نقصان بتائیے۔ آپ مر جائیں گے، نقصان نہیں بتا پائیں گے۔ کیا نقصان کرتی ہے یہ امت اگر نبی کے نام پر جھنڈا لے کر چل جاتی ہے؟ تو نبی کو یاد ہی تو کرتی ہے، اور نبی تو وہ ہیں جنہیں نماز میں بھی یاد کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ نبی تو وہ ہیں جنہیں اذان میں یاد کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ نبی کو چھوڑ کر اذان پڑھو، تمہاری اذان ہوگی؟ نبی کو چھوڑ کر آپ نماز پڑھو، نماز ہوگی؟ ہر جگہ تو نبی ہی نبی ہیں، کیسے ان کو بلا سکتے ہیں؟ تو اس قوم کا مقصد یہ ہے، اور اس قوم کے بنیادی ایجنڈے میں ہے۔ 1924 میں اس جماعت کی تشکیل ہوئی۔ 1924 سے پہلے تاریخ پڑھ لو، پوری دنیا میں جشن میلاد لوگ مناتے تھے، کعبے کے ارد گرد مناتے تھے، مکے والے مناتے تھے، مدینے والے مناتے تھے، شام، عراق، ایران والے مناتے تھے، پوری دنیا والے مناتے تھے۔ تاریخ دے رہا ہوں، بہت یوٹیوب کنگھالتے ہو، گوگل کو اپنا استاذ مان بیٹھے ہو، جا کے سرچ کر لینا نا، تم کو خود ہی دکھ جائے گا کہ میں کہاں تک صحیح کہہ رہا ہوں۔ یہ تاریخ ہے، پڑھ لیجئے، کتابیں پڑھ لیجئے۔ 1924 سے پہلے پوری دنیا مناتی تھی۔ 1924 کے آس پاس ایک جماعت، نئی جماعت پیدا ہوئی، شخصی جماعت پیدا ہوئی۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب نے ایک تحریک بنایا، جس تحریک کا نام تحریک وہابیہ رکھا، جماعت الوہابیہ رکھا۔ ہم سے بڑا سوال کرتے ہو، حضور کب اپنے آپ کو وہابی کہتے؟ بتاؤ۔ صحابی کب کہے تھے اپنے آپ کو وہابی؟ بتاؤ۔ یہ تحریک محمد بن عبد الوہاب نے، چونکہ اس کا یہی نام تھا، تو اس نے اپنے باپ کے نام پر تحریک بنائی، تحریک وہابیہ۔ تو اسی کی طرف نسبت کرتے ہوئے یہ وہابی کہلاتے ہیں۔ ہائے ہائے، پتہ چلا ان کی نسبت نبی کی طرف نہیں ہے، ان کی نسبت نبی سے نہیں ہے، ان کی نسبت نجد کے ایک مولوی سے ہے۔ زور سے اللہ کا شکر ہے، تمہاری نسبت اگر نجد سے ہے تو ہماری نسبت مدینے والے سے ہے، ہماری نسبت مکین گنبد خضرا سے ہے۔ یہی وجہ ہے جس دن ان کی حکومت مکے میں بنی، اس دن کو تو تم نے زندہ رکھا، جشن مناتے ہو، جھنڈے لگاتے ہو، چھٹی ہوتی ہے سرکاری، پڑھو اس کو، سب کرتے ہیں۔ لیکن نبی کے نام پر ہر وہ چیز کو روکتے ہیں جو نبی کی یادوں کو زندہ کرے۔ سلام پڑھنے سے نبی کی یاد دل میں زندہ ہوگی، اس کو روکتے ہیں۔ میلاد منانے سے نبی کی یاد دل میں زندہ ہوگی، اس کو روکتے ہیں۔ یہ ان کا بنیادی مقصد ہے، ان کی تحریک کے ایجنڈے میں ہے، منصوبے میں ہے، پالیسی میں ہے کہ لوگوں کے دل و دماغ سے نبی کو نکال دیا جائے۔ نعت پڑھنے سے نبی کی محبت دل میں جاگتی ہے، اس کو روکتے ہیں۔ نبی کی آل کی بات کرنے سے نبی کی محبت دل میں جاگتی ہے، اس کو روکتے ہیں۔ ان کو سمجھو، ان کا چہرہ پہچانو، تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ قرآن پاک نے اگر کسی چیز سے روکا ہے تو ریزن بتایا ہے، اس میں یہ نقصان ہے، اس لیے رک جاؤ۔ صحیح ہے، شراب وغیرہ وغیرہ، تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ قرآن نے اگر کسی چیز کے کرنے کا حکم دیا ہے تو اس کا فائدہ بتایا ہے کہ یہ فائدہ ہے، اس لیے آپ کرو۔ آیات کی تشریح اور توضیح رسول کریم نے فرمائی ہے۔ میں یہاں یہ سوال کر رہا ہوں، بھئی اگر ہم میلاد مصطفیٰ مناتے ہیں تو غلط کیا ہے، نقصان کیا ہے وہ بتائیے، آپ تکلیف کیا ہے وہ بتائیے۔ مر جائیں گے مگر بتا نہ سکیں گے۔
آپ اگر پوچھ لیں اگر جشن ہی برا ہے تو پھر ہر قسم کا جشن روک دو. آپ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں. بیٹا پیدا ہوتا ہے 3 فٹ اچھل اچھل کے خوشی مناتے ہو, پورا گوگل کھنگال ڈالتے ہو اس کے نام کے لیے, پورا نمبر ڈائل کر جاتے ہو خوشخبری دینے کے لیے, جیب کھنگال دیتے ہو خوشی کے مارے, سارا سب کچھ کرتے ہو. کیا صدیق اکبر نے ایسا کیا تھا؟ تب تو آپ نہیں سوچتے ہو. بیٹا پیدا ہو خوشی منائیں, گھر بناؤ خوشی مناؤ, آفس کھولو خوشی مناؤ, دواخانہ چالو کرو خوشی مناؤ. ارے ہزاروں خوشیاں تم مناتے ہو جن خوشیوں کا کوئی تعلق نہیں قرآن و حدیث سے, اور آپ کرتے ہو. اور ہم جو خوشی مناتے ہیں عید میلاد کے موقع پر تم ہم سے کہتے ہو کون کون خوشی منایا. ارے سنو, اگر آنکھیں پھوٹی نہ ہو, ہم اکیلے نہیں, نبی کی پیدائش پر تو فرشتوں نے خوشی منایا تھا, بلبل سدرا نے خوشی منایا تھا, روح الامین نے خوشی منایا تھا. پڑھو تو آپ. ملائکہ اتر پڑے تھے زمین پر, خوشیاں چھا گئی تھی زمین پر. یوں کہو پیڑوں نے بھی خوشی منایا تھا. جو خشک تھے وہ ہرے بھرے ہو گئے, جو بے پھل تھے وہ پھلوں سے لد گئے, جو جانور بیمار تھے وہ صحتیاب ہو گئے, جو دودھ نہ دیتے تھے وہ دودھ دینے لگے. خوشیوں کا ماحول چھایا اس رات کے صبح میں جس صبح میں نبی جلوہ گر ہوئے تھے. تو خوشیاں تو سب نے منایا. تاریخ میں نہیں ملتی ہے کہ کسی نے غم منایا ہو. ایک بندہ ملتا ہے جس کو ابلیس کہتے ہیں, اس نے غم منایا تھا. تو پیارے, آج اس موضوع پر میں نے گفتگو اس لیے کر لی ہے, کچھ رہنمائی بھی آپ کے لیے ہے, وہ میں کروں گا کہ ممکن ہے آپ کی دعاؤں نے اگر ساتھ دیا تو آئندہ آج کا یہ دن جمعہ کا حضور کے روضہ پاک کے سائے میں ہوگا. آپ کی دعاؤں نے اگر کرم فرمایا, بہت سارے ہمارے حاجی صاحبان بیٹھے ہیں, کتنے عمرہ کرنے والے, سب نے جا کر وہاں میری عرضی لگائی, کعبۃ اللہ میں عرضی لگائی, بڑی دعائیں ہوئیں, تب جا کے اس گنہگار کو آج موقع ملا. تو انشاءاللہ اگلا جمعہ آپ کی دعاؤں کے ساتھ ہم مدینہ طیبہ میں ہوں گے. اس لیے آپ کی دعائیں چاہیے. اور اسی سلسلے میں یاد رکھیے گا, آنے والے بدھ کو ایک چھوٹی سی محفل اسی مسجد میں رکھی گئی ہے. امید کرتا ہوں آپ سبھی حضرات تشریف لائیں گے. لمبا پروگرام نہ ہوگا, بالکل مختصر ہوگا. آنے والے بدھ کو یعنی 11 تاریخ کو آئیں گے آپ انشاءاللہ عز و جل. تو یہ تاریخ بھی اپنے ذہن میں رکھیں اور کچھ ضروری چیزیں ہیں بتا دیں. تو جلوس سے تو آپ کو رکنا نہیں ہے. اگر جلوس میلاد کوئی روکتا ہے تو اس سے کہو ٹھیک ہے, تو پھر ہر جلوس روکو تم, پھر کوئی جلوس نہ نکلنا چاہیے. یہ شادیوں والے جلوس, یہ الیکشن والے جلوس, اور بہت سارے جلوس, یہ چلے والے جلوس, یہ سارے جلوس آپ روکو, تب ہم سے کہو کہ میلاد کا جلوس نہ نکالو. اور اگر ہزاروں جلوس تم نکالتے ہو, تم کو حق ہے, اور تم نہ جانے کس کے نام پر جلوس نکالتے ہو, تو ہمیں بھی حق ہے کہ ہم اپنے نبی کے نام پر جلوس نکالیں. آپ کو اس میں حصہ لینا, نبی کی محبت میں حصہ لینا. لگاؤ گھروں میں جھنڈے, کرو نبی کے نام پر چراغاں, ان کے اظہار محبت کرو, ان کے میلاد کہ دن دنیا کو بتاؤ عالمی پیمانے پر کہ آج کے دن امام الانبیاء پیدا ہوئے تھے, تاکہ دنیا کی تاریخ میں یہ دن زندہ رہے اور لوگ اسے سمجھتے رہیں, بھول نہ سکیں. ہاں, اب ڈسپلن. ہمارے کچھ لوگ ایسے ہیں جو جوش میں آتے ہیں. ہمارا جو جلوس ہوتا ہے وہ دراصل ایک میسج ہوتا ہے. ہمارا جو جلوس ہوتا ہے وہ دراصل ایک پیغام ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا لوگ جلوس میں نکلتے ہیں, نعرے لگاتے ہیں, کسی سمودائے کی عبادت گاہ پہ جا کے پتھر مارتے, جھنڈے لگاتے, مینارہ توڑتے, خرافات بکتے, تلواریں لہراتے, بندوقیں لہراتے, گولی مار دیتے, پتھر مار کے مار ڈالتے. یہ ہوگی کسی قوم کی سنسکرتی.
ہماری نہیں ہے، اسی کے توڑ کے لیے ہمارا جلوس ہے۔ ہم بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جلوس جو نکلتے ہیں وہ امن کے جلوس نکلتے ہیں، وہ شانتی کے جلوس نکلتے ہیں، امن عالم کے جلوس نکلتے ہیں۔ آپ جلوس میں نکلیں، اتنا بڑا جھنڈا بنا لیا کہ اوپر پاور کی لائن میں ٹکرا گیا، کرنٹ اترا، یہ کون سا طریقہ ہے؟ جھنڈا چھوٹا ہو جو ہاتھ میں لے کر آسانی سے چل سکو، یہاں وہاں گرے نہیں، کسی کو تکلیف نہ دے، اور شانتی سے ہو سکے تو باوضو ہو کر درود شریف پڑھتے ہوئے، نعت پڑھتے ہوئے۔ حضور کو درود بہت پسند ہے، سبحان اللہ۔ حضور کا سب سے پسندیدہ ہے درود، سب سے پسندیدہ ہے درود۔ درود پڑھتے ہوئے، نعت پڑھتے ہوئے، سنجیدگی سے محبتیں بانٹتے ہوئے، یہ طریقہ ہے جلوس میں شرکت کا۔ یہ نہیں کہ ڈی جے لگا لیا، دے دھما دھم ہو رہا ہے، چاروں طرف سے ہنگامہ بپا ہوا، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، شور و گل صحیح نہیں ہے، نعرے بازی صحیح نہیں ہے، کسی کو تکلیف دینا یہ صحیح نہیں ہے۔ بلکہ آپ جلوس میں نکلیں تو دنیا کے لیے نصیحت ہو کہ ہاں جلوس میں نکلنے کا طریقہ یہ ہے۔ تو خدا را یہ بات ذہن میں رکھ لیں، جلوس میں آپ نکلیں گے باوضو ہو کر، ٹوپی سر پہ رکھ کر، سرما عطر لگا کر، ادب کے ساتھ۔ مقصود دنیا نہ ہو، دل میں یہ ہو کہ مصطفیٰ راضی ہو جائے، دل میں یہ ہو کہ نبی کے نام پر نکلا ہوں، میرا نبی راضی ہو جائے، میرا نبی خوش ہو جائے۔ جب یہ نیت رکھ کے نکلو گے تب پھر کسی کو تکلیف قطعی نہیں پہنچائیں گے۔ تو ایک تو یہ ہے آپ کے لیے رہنمائی کہ آپ حضرات جلوس میں نکلیں گے، جیسے گائیڈ لائن دی جائے گی اس کے حساب سے، اور بالکل سنجیدگی سے، متانت کے ساتھ آپ جو ہے جلوس میں شرکت فرمائیں گے، اور ضرور انشاءاللہ تعالی جلوس کو کامیاب کرنے کی کوشش کریں گے۔ دوسری بات یہ، اگر آپ سے ہو سکے تو جلوس میں قائد رکھیے، بغیر قائد کا کیسے کون سا جلوس نکالتے ہیں؟ بس ایسے ہی چند لڑکے نکل پڑتے ہیں، اور کوئی قائد نہیں رہتا تو کچھ بھی ڈسپلن کے خلاف ہوتا ہے، اصول کے خلاف ہوتا ہے۔ اور قائد تو ہونا چاہیے، ہم تو اب ہماری قیادت ہی ٹوٹ گئی ہے۔ میں اس پر ابھی کچھ علماء کے بیچ میں عرض کیا، ہماری قیادت یا تو ختم ہو گئی ہے اور یا تو بالکل زیرو ہو گئی ہے، کہیں قیادت نہیں ہے۔ لوگ آزاد ہو کر اپنی مرضی سے جو بھی چاہتے ہیں کرتے ہیں، اور جس قوم کی قیادت ختم ہوتی ہے وہ قوم ختم ہو جاتی ہے، وہ قوم مٹ جاتی ہے۔ ہماری قیادت ختم ہو چکی ہے، اس پر لمبی گفتگو ہو سکتی ہے پر وقت اجازت نہیں دیتا۔ صرف اتنا عرض کروں گا کہ جس محلے سے بھی جلوس نکلنے والا ہو تو جلوس کے ذمہ داران اپنا ایک قائد نکلیں، منتخب کریں کہ ہم کو غیبی نگر سے اگر جا کے بڑے جلوس میں کوٹل گیٹ پر ملنا ہے تو ہم کس کی قیادت میں جائیں گے؟ آپ اپنے امام کو، آپ اپنے عالم کو، اپنے بزرگ کو دعوت دیجئے کہ آپ ہماری قیادت کیجئے، ہم یہاں سے وہاں تک آپ کی قیادت میں چلیں گے۔ ان کو آگے کریے، ادب کے ساتھ ان کے پیچھے پیچھے چلیے۔ پورے شہر میں اس طریقے کی قیادت ہونی چاہیے۔ ہم لوگ زور ڈال رہے ہیں، اب ہمارے علماء اس پر کام کریں گے، ہم لوگ بات چیت بھی کیے ہیں، اور جو ہے اب آپ اس کے آگے اس بات پر امید کرتا ہوں کہ عمل کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جلدی میں ایک بات اور، ہم ایک سوال کر کے اپنی بات رکھنا چاہتے ہیں۔ ہم کہہ رہے کتنی لاپرواہی کریں گے آپ؟ ارے الو کو سنا تھا بڑا لاپرواہ ہے، پر ہم تو اس کے بھی باپ ہو گئے، معاف کریے۔ الو تو بڑا لاپرواہ ہے، آج تک اس کا گھونسلہ نہ بنا، پر ہم تو اس کے بھی آگے دکھتے۔ دنیا میں جینے کا کچھ لمٹ ہی نہیں رکھنا چاہتے۔ کسی بھی آدمی کو پکڑ کر اس کی آئی ڈی کھنگالیے تو اس کی آئی ڈی برابر نہ ملے گی، کہیں یہ زیادہ، کہیں وہ زیادہ، کہیں یہ کم، کہیں وہ کم۔ یہ کیا تماشا؟ صحیح کرو اس کو، دل پر لیجئے اس کو، محنت کر کے صحیح کرے، ساری آئی ڈی ایک جیسی کیجئے، ایک ایڈریس، ایک نام، ایک اسپیلنگ ایک جیسی ساری آئی ڈی کیجئے۔ یہ ہدایت ہے، تفصیل بیان کرنے کا وقت نہیں ہے۔